پہاڑی علاقوں میں زندگی بسر کر رہے تھے، کچھ شمالی علاقہ جات میں زندگی بسر کر رہے تھے. قبل شوز اب کہاں پر تھی؟ ان سے پوچھتے ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، کیسے انہوں نے زندگی گزاری، بیتی کیا ہوئی. یہ فرسٹ ٹائم ان سے ہم پوچھنے جا رہے ہیں. قبل کیسا آپ نے وقت گزارا جب مشکل حالات ہے پارٹی کے اوپر، آپ لوگ کھڑے رہے، اسٹینڈ کیا، ذرا آپ بیتی بتائیے گا، کہاں پر آپ نے زندگی بسر کی؟ جی تھینک یو ویری مچ. میرے بارے میں لوگوں نے تو یہ کہا کہ جی پتہ نہیں کہاں اسکاٹ لینڈ چلی گئی تو کیا ہوا. ہم لوگ 9 مئی کو 10 بجے رات کو ڈی چوک پہ تھے اور تقریباً سول سوسائٹی کی کوئی 25-30 خواتین تھیں. تو 9:45 بجے کے قریب ہمیں پولیس سامنے کھڑی ہوئی تھی. انہوں نے ہمیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا پورا میں نے احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں کرا لیں. وہ احتجاج ریکارڈ کرایا. 10 بجے کے قریب لائٹ گئی ہے اور اس کے بعد پولیس نے ہم پہ دھاوا بول دیا اور اس میں بہت شدید زخمی ہوئی تھی. ویڈیو بھی سامنے آئی بڑی. جی میرے سر پہ بہت ڈنڈے مارے تھے اور پھر میں بیک پہ بہت مارا تھا، ٹانگوں پہ. تو میں اس وقت زخمی تھی اور میرے ساتھ یہ ادھر کافی خواتین ہیں جو میرے ساتھ ہی تھیں. پھر ہم لوگ وہاں سے پہلے ہم نے جھاڑیوں میں جا کے اپنی جان بچائی. میرے ساتھ 5 خواتین کو وہ لے گئے پریزن وین میں ڈال کے، جس میں قاسم سوری صاحب کی وائف بھی تھی اور ہماری کچھ ورکرز بھی تھیں ایک، اور باقی کچھ وہ خواتین تھیں جو پی ٹی آئی سے جن کا تعلق نہیں ہے، وہ صرف سپورٹر ہیں. تو اس کے بعد خیر میں اپنے گھر واپس چلی گئی. پھر میرے سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا. اگلے دن تو میں بستر پہ تھی. 11 تاریخ کو جس وقت عالیہ حمزہ صاحبہ کو اٹھایا گیا ہے تو پھر مجھے فون آیا کہ آپ گھر چھوڑ دیں. بس اس کے بعد پھر ہم نے گھر چھوڑا تو 10 مہینے بعد ہی واپس گھر آئے ہیں. اور 11 تاریخ کو ہم سب کو اسٹاپ لسٹ میں بھی ڈال دیا گیا تھا، تو باہر جانے کا تو کوئی وہ تھا ہی نہیں. دوسرا ہمارے پاسپورٹ بلاک کر دیے گئے تھے. اور بس یہ کہ ہم نے اس وقت اپنے تھوڑے تھوڑے کپڑے اٹھائے ہیں، بچے لیے اور ہم نکل گئے. پنڈی میں ہی تھی، زیادہ ٹائم پنڈی کے آؤٹسکرٹس میں رہے ہیں اور بڑا مشکل وقت دیکھا ہے. اور اس بات پہ تکلیف ہوتی تھی کہ جرم تو ہم نے کوئی نہیں کیا ہوا تھا، نہ ہم نے کبھی کوئی اربوں خربوں کے کوئی پیسے چوری کیے، نہ میرے والد کی کوئی انڈسٹریز ہیں. مجھے صرف اس بات کا دکھ تھا کہ اس ملک میں نے جمہوریت کے لیے، حق سچ کے لیے اور عام عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی خواتین کے لیے ہمیشہ کوشش کی کہ ایک اچھے طریقے سے ہم ان کی ریپرزنٹیشن کریں، آواز اٹھائیں. اور ایک جو ہماری تبدیلی کا نعرہ ہے اس کے اوپر ہم نے بلیو کیا. اس پہ ہمیں اگر اتنا بڑی سزا ملی اور ایسے کیسز ہم پہ بنائے گئے جن کا ہم سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، تو بہرحال اپنا ملک ہے، اب ہم کیا گلا کریں. قبل آپ خاتون ہیں، جو مرد حضرات ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہاڑوں میں زندگی بسر کر رہے تھے. آپ کے اوپر مشکل وقت تھا تو آپ نے راتیں کہاں پر گزاری، کس حال میں گزاری، کیا کیفیت تھی اس وقت آپ کی؟ دیکھیں میں مختلف بہت برے حالات میں رہی. کچھ گھروں میں لوگ ڈر گئے تھے، ٹی وی پہ اتنا پروپیگنڈا ہمارے اگینسٹ ہوا کہ لوگ جگہ نہیں دیتے تھے. بس پھر کچھ ایسی جگہوں پہ بھی رہے جو میں اب کیا بتاؤں آپ کو. دوسرا میں خاتون تھی تو میں اکیلی تو بھاگ نہیں سکتی تھی، تو میرے ہسبینڈ بھی میرے ساتھ ساتھ ہوتے تھے. بچے الگ تھے، 6 مہینے تک میں اپنے بچوں کو نہیں مل سکی. پھر میری والدہ کافی ڈپریشن میں چلی گئی. گھر والے بہت پریشان تھے، کسی سے ہمارا رابطہ نہیں تھا. نمبر ہم نے پھر بند کیے کیونکہ ہمیں یہی نہیں، پہلے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے کیا کیا ہے جس بات پہ ہمیں اتنی سزا مل رہی ہے. ابھی جب میں واپس آئی ہوں، مطلب جب سامنے آئی ہوں الیکشن لڑنے کے بعد بھی، الیکشن کے ٹائم پہ بھی بہت پولیس گردی اور بہت زیادہ تنگ کیا گیا. لیکن جب میں تقریباً 10 دن اب مجھے ہو گئے تو پھر مجھے معلوم ہوا کہ جی میرے پہ راولپنڈی ڈویژن کے ہر تھانے میں کیس کٹے ہوئے ہیں، ہر ایک پہ مجھے نامنیٹ کیا گیا ہے. تو اس کے بعد مجھے یہ پتہ لگا کہ میں تو ایک سپر وومن ہوں، میں شاید جنوں میں سے ہوں کہ میں ایک ٹائم پہ اتنی جگہوں پہ موجود تھی کہ میں اٹک میں بھی تھی، میں ٹیکسلا میں بھی تھی اور میں راولپنڈی کی بھی ہر جگہ پہ تھی اور میں ڈی چوک پہ بھی تھی. قبل آپ نے کہا کہ 6 ماہ اپنے بچوں سے دور رہی، در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، تو کسی وقت یہ خیال میں نہیں آیا، مائنڈ میں نہیں آیا کہ بھئی چھوڑو سیاست، باڑ میں جائے سیاست، اپنے بچوں کی فکر کرتی، اپنے فیملی کی، اپنے پیرنٹس کی فکر کرتی؟ دیکھیں جی فیملی کی طرف سے کافی پریشر بھی آیا کہ آپ نے اپنی زندگی میں جو کچھ کرنا تھا کر لیا ہے، بچوں کو تباہ نہ کرے. کیونکہ میرا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ 8 سال کا ہے، وہ ڈپریشن میں چلا گیا اور اس کے ڈپریشن کی وجہ سے نا وہ چیخیں مارتا تھا، روتا تھا، اس کے ناک سے بہت بلیڈنگ ہوتی تھی. تو بیٹی میری کے پیپرز تھے A لیول کے، جب 9 مئی کے بعد وہ پیپر نہیں دے سکی تو اس کا پورا سال ضائع ہو گیا. تو ظاہر ہے وہ بچے پھر اپسیٹ ہوئے. ایک بچہ میرا پڑھ ہے، وہ 1 سال سے آ نہیں سکا اور 6 مہینے ہم ان سے مل نہیں سکتے تھے اور نہ ہم انہیں کال کرتے تھے. تو وہ بچے پھر ظاہر ہے پریشان ہوئے. پھر مجھے بہت جگہوں سے یہ پریشر بار بار پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ چھوڑ دیں، سیاست چھوڑ دیں. لیکن میں نے ان کو یہی کہا کہ دیکھیں میں نے اس راستے کو خود اپنایا ہے، یہ میرا چنا ہوا تھا. اب اس راستے کی
جب مٹھائیاں تھیں یا اچھا ٹائم تھا تو میں اس پہ چلتی رہتی اور ساری فیم بھی انجوائے کرتی اور سارا جو پرکس تھے، یا جب میں MNA بنی تو میں وہ انجوائے کرتی رہتی. آج مشکل وقت آیا ہے تو میں بیان دے کے بھاگ جاؤں، تو اس لیے میں نے کہا جی چاہے جو بھی ہو جائے گا، چاہے کوئی بھی نتائج مجھے بھگتنے پڑیں گے، میں بیان دے کے نہیں جاؤں گی. تو کنول جب آپ سائیڈ لائن تھی تو اس وقت ہم ٹیلی ویژن پر آئے روز دیکھتے تھے بڑے بڑے PTI کے آپ سے سینئر رہنما آتے تھے، پریس کانفرنس کرتے تھے، PTI سے لا تعلقی کا اظہار کرتے تھے، خان صاحب پر تنقید کرتے تھے. تو اس ٹائم یہ مائنڈ میں نہیں آیا کہ سارے چلے گئے میں بھی چلی جاتی ہوں؟ دیکھیں اس کے بعد مجھے اتنا افسوس ہوتا تھا کہ میں سوچتی تھی کہ اگر انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو اللہ میاں میرے پہ یہ آزمائش نہ ڈالی، میں یہ نہیں کروں گی کبھی بھی. تو ان سے بھی میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی. دیکھیں ہر بندے کے اپنے معاملات ہیں، اور ایک چیز میں اپنی عوام کو اور آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم کوئی کمانڈوز نہیں ہیں، ہماری کوئی فزیکل ٹریننگز نہیں ہوئی ہے، یا ہم نے کوئی مطلب مارے کھانے کی ٹریننگ نہیں کی ہوئی. سیاست دان کا کام ہوتا ہے ایک راستہ دکھاتا ہے، ایک ویژن دکھاتا ہے، پالیسی دیتا ہے اور اپنی بات چیت سے لوگوں کو کنونس کرتا ہے. اب اگر آپ ان کو اٹھا لیں گے اغوا برائے بیان کروانے کے لیے، ٹارچر کریں گے یا ان کے بچوں کو پہ ٹارچر ہوگا، ان کے بزنسز بند کریں گے، تو ایک ہر بندے کا شاید ایک لیول ہوتا ہے پریشر برداشت کرنے کا. میں سمجھتی ہوں کہ جتنا میں نے برداشت کیا ہے، اللہ میاں نے میرے پہ اتنی آزمائش شاید نہیں ڈالی جو میں شاید برداشت نہیں کر سکتی تھی. جتنا میں نے کر لیا یہ میں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے کر لیا. اس میں میری نہیں، اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے ثابت قدم رکھا. مشکل وقت آتا تھا، کسی وقت ایسا ہوتا تھا کہ دل بہت پھٹتا تھا تو ٹوٹ جاتا ہے بندہ. اس وقت پھر میں کوشش کرتی تھی کہ میں جان نماز بچا کے اللہ کے آگے روؤں اور اسی سے ہی مدد مانگوں. اور پھر مجھے اپنے لیڈر کی ایک جملہ، روتی بھی تھی؟ بالکل روئے ہیں، اپنے لیڈر کے لیے بھی روتے رہے، اپنے ملک کے لیے روتے رہے، اپنے لوگوں کو اس طرح ٹوٹتا دیکھ کے، جاتا دیکھ کے بہت روتے رہے. لیکن ایک جو آیت ہے نا، اس نے ہماری ہمت بندھائی رکھی، اور وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کی 10 مہینے میں اس آیت کی اتنی اچھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ دل پہ لکھی گئی ہے کہ جب ہم اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اللہ میاں بہتری ہی کرتا ہے. کنول اب مشکل وقت ختم ہو چکا ہے تقریباً، تو اب آگے کیا سوچ رہی ہیں؟ کس جذبے کے ساتھ آگے پولیٹکس کو لے کر چلیں گے؟ دیکھیں ہر جو مشکل کے بعد اللہ کا حکم ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ آسانی ہے، اور اسی آسانی کے انتظار میں ہم نے یہ سارا مشکل وقت کاٹا. لیکن افسوس تب ہوا، میں نے خود بھی الیکشن لڑا کہ 8 فروری کو لوگوں نے نکل کے ووٹ ہمیں ڈالے تھے اور 9 فروری کو پتہ نہیں ان ووٹوں کو کیا ہو گیا. تو جذبہ یہی ہے کہ دیکھیں اگر آپ ملکوں کی زندگیاں دیکھیں تو 75 سال 76 سال کوئی بہت چھوٹی ایک کیا کہتے ہیں نونحال، پاکستان ایک نونحال ہے ملکوں کی اگر ہسٹری دیکھیں. اور جمہوریت کی سٹرگل اگر آپ دیکھیں، بڑی بڑی جو جمہوری ملک ہیں تو انہوں نے بہت سارے فیزز کے بعد وہ جمہوریت یا وہ رول آف لا جو ہے وہ اٹین کیا. تو ہماری سٹرگل ہے تحریک انصاف کی، اور جب تک اس ملک میں انصاف کا رائج نہیں ہو جاتا نظام، جب عام انسان کو یہ بالکل کانفیڈنس ہو کہ میں اگر تھانے میں جاؤں گا تو مجھے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں، مجھ پہ کوئی ٹارچر نہیں ہوگا، میری بات سنی جائے گی اور مجھے بالکل فیئرنیس کے ساتھ میری انویسٹیگیشن ہوگی، اور جو قصوروار ہے یا مجرم ہے وہ پکڑا جائے گا. اور عدالتوں میں جائیں تو آپ کو یہ اعتبار ہو کہ جو سامنے جج صاحب بیٹھے ہیں یہ کبھی بھی آئین اور قانون کے خلاف فیصلہ نہیں دیں گے. اور جب الیکشن کمیشن میں آپ آئیں تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ جو کانسٹیٹیوشن نے لکھا ہے اور جو الیکشن ایکٹ میں لکھا گیا ہے اس کے مطابق فیصلے ہوں گے. جب تک یہ کانفیڈنس عام عوام کو جو میرے سامنے کھڑے ان کو نہیں آ جاتا، انشاءاللہ